ناظرین، پشاور کی قدیم اور تاریخی فصیل کا سر آسیہ دروازہ آج بھی اپنی عظمت کی داستان سنا رہا ہے۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گزشتہ 120 سال سے موجود اس دروازے پر کندہ سر آسیہ نام بارسکان، بیرسکان، طبیبان، بارسکان اور برس کو کیسے ہوا، اس کی تاریخ اور پس منظر کیا ہے۔ ناظرین، اہلیان علاقہ اور سرکاری دستاویزات کے مطابق محققین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ قدیم ایام میں مذکورہ مقام ایک علیحدہ قصبہ ہوا کرتا، جو بذریعہ ایک دیوار باقی شہر سے جدا تھا۔ تفصیل کے لیے ڈسکرپشن میں دی گئی فصیل شہر والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے اپنے الگ 6 دروازے تھے اور اسے سکھ دور کے گورنر ایبی ٹیبائل المعروف ابو طبیلہ نے گنج کی منڈی کے گروہوں سے حفاظت کے لیے الگ رکھا۔ پرانے ریکارڈ کے مطابق یہ مقام چونکہ نشیبی تھا اور یہاں سے برساتی نالوں کے علاوہ دریائے باڑہ کی ایک شاخ بھی گزری تھی، جس پر آٹے کی ایک چکی لگی تھی، اور مغلیہ حکومت کی زبان چونکہ فارسی تھی تو اس وجہ سے اسے مغلیہ عہد میں سر آسیہ یعنی بڑا چکی والا مقام کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ملحقہ آبادی رامداس، ٹھنڈی کھوئی اور سرکی بھی آسیہ ہی سمجھی جاتی۔ لیکن نذیر بٹی کہتے ہیں کہ یہ سار آسیہ دروازہ ہے، یعنی سار سے مراد اونٹ اور آسیہ سے مراد آٹے کی چکی، تو اس دروازے سے ساربان اونٹ لے کر گزرتے، اور اس جگہ پر آٹے کی چکی ہونے کی وجہ سے اسے سار آسیہ یعنی وہ چکی والا مقام جو اونٹوں کی گزرگاہ تھی کہا گیا۔ قاری جاوید اقبال نے اسے سرائے آسیہ دروازہ کہا۔ بقول ان کے یہاں ایک سرائے تھی جہاں آٹا پیسنے کی چکیاں تھیں اور اس مقام کو سرائے آسیہ کہا جاتا، جبکہ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں ایک پاک باز عورت سارا آسیہ کا ٹھکانہ تھا، جس سے یہ سر آسیہ ہوا۔ بعض حضرات یہ قیاس کرتے ہیں کہ اس دروازے کا نام یہاں پر موجود مزار آسائے سخی شاہ مردان کے آسا سے آسیہ ہوا، جبکہ میرے نزدیک پہلی توجیہ زیادہ مستند اور معروف ہے۔ بارسکان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہاں کی مقامی آبادی کی زبان اکثریت ہند کو تھی، تو مذکورہ زبان میں آٹے کو رزق کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یوں سر آسیہ سے اس دروازے کا نام عوامی زبان میں بارسکان مشہور ہوا۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ یہاں کی آبادی مخیر افراد پر مشتمل تھی جو بکثرت خیرات و صدقات کرتے، اور خیرات و صدقات کو بمعنی رزق کے مفہوم میں بارسکان کہا گیا، جبکہ بعض کے نزد یہاں شاہ ابو نصر قادری کے مزار پر غریبوں مسکینوں کو لنگر یعنی رزق پیش کیا جاتا، تو یوں یہ آسیہ سے بارسکان یعنی رزق والا مقام یا دروازہ مشہور ہوا۔ جبکہ عمران رشید کے مطابق پروفیسر نذیر احمد گردیزی اسے بارسکان نہیں بلکہ بارسکان کہتے ہیں، جس سے ان کی مراد ایک ترکی قبیلہ اور شاغاسی مادائب کی طرف اشارہ ہے۔ پروفیسر خاطر غزنوی نے اسے بیرسکان کہہ دیا۔ ان کے مطابق یہاں نوجوان اپنی منڈیوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگاتے، اس لیے اسے بیرسکان دا دروازہ کہا گیا، جبکہ بیرسکان والی تحقیق کو مجاہد علی اکبر اور نذیر بٹی غیر مستند سمجھتے ہیں، اور میرے نزدیک بھی بیرسکان یا بیرس کو بارسکان کی غلط العوام شکل ہے۔ منشی گوپال داس نے اس مقام پر آباد حکماں و اتباع کی وجہ سے اسے دروازہ طبیبان لکھا۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چکی سکھوں اور انگریزوں کے دور حکومت میں نظام آبپاشی، بڑھتی ہوئی آبادی اور نئی تعمیرات کی وجہ سے دریائے کابل اور باڑہ کا رخ موڑنے پر پانی کے خشک ہونے کی وجہ سے ناپید ہو کر قصہ پارینہ بن گئی۔ اس مختصر تاریخ کے بعد آپ موجودہ دروازے پر بات کریں تو دروازے کا فن تعمیر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس کے دونوں کناروں پر درمیانے سائز کے 2 مینار ہیں، جن کے وسط میں چھوٹے سائز کے مزید 21 گنبد ہیں۔ دروازے کا فریم مستطیل اور گزرگاہ محرابی ہے۔ اس کی مکمل لمبائی 26 اور چوڑائی 24 فٹ ہے۔ دروازے کی اندرونی آبادی کا جائزہ لے تو اس کی حدود میں کئی تاریخی محلے اور مقامات آج بھی ہیں، جن میں محلہ بارسکان، ڈھانڈیان، نقیبان، طبیبان، بلنفسی، کالو محلہ، بھنگی خیلاں، گھڑی میر زمان شاہ، زین داٹووا، موتی محلہ وغیرہ، جبکہ جامع مسجد میاں غلام جیلانی کے علاوہ مزارات میں آسائے سخی شاہ مردان، سائیں چپ بابا، امام شاہ غازی، کابل مولوی صاحب اور کچھ شہداء وغیرہ۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ ایک پولیس چوکی ہے، جبکہ آسیہ کی مذکورہ حدود میں 9 مسجدیں، ایک مڈل اسکول، مدرسہ شاہ ولی اللہ اور ختم نبوت لائبریری بھی موجود ہے، جبکہ ماضی میں اس کی متعلقہ آبادی میں 9 سے زیادہ سرائیں، درجنوں کنویں اور حکیموں کے مطب، آٹے اور غلے کے گودام، کھڈیوں کے کارخانے،
ایک سنگھ سبھا گردوارہ اور مندر بھی تھا۔ قیام پاکستان سے قبل نظر آتش کی جانے والی آسیہ کی پتی آج آسیہ پارک بن چکی ہے، جس میں عبدالعزیز شادی ہال اور سیکٹری یونین کونسل کا دفتر اور ایک پرائمری اسکول ہے۔ اس دروازے کے اندر آج بھی مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ اور عیسائی برادری آباد ہے۔ پرانی آبادیاں اور مکانات تقریباً پلازے بن چکے ہیں۔ اسی آسیہ میں تھیٹر اور فلموں کے نامور اداکار کریم جان پشاوری، جی ایم دورانی اور اداکار ہارون سمیت کئی شخصیات پیدا ہوئی، جس کی تفصیل محلوں پر تیار کی جانے والی ویڈیوز میں آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو میری آج کی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے آگاہ فرمائیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔